امجد صابری کو کیوں مارا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ حکیم سعید، مرتضی بھٹو، نجیب احمد، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی، بہادر علی، امجد صابری، یہ ایسے واقعات تھے جنہوں نے کراچی کے جو ہستے بستے گھرانے تھے نا، وہ غم و اندوہ میں ڈبو دیے۔ قتل سے 3 بار پہلے بھی حملہ ہوا ہے۔ یہ 22 جون 2016 کا دن ہے، 16واں روزہ ہے۔ مایا خان کے شو میں جاتے وقت ان کی گاڑی کو گھیرا، پھر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور یہ یقین کیا دم توڑ چکے۔ وقت شہادت سے پہلے یہی جملہ نکلا امجد صابری کی زبان سے بھی، بھئی مجھے کیوں مارتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تفتیش بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ادارے کی، اس ادارے کے افسر کی بات ہوئی میری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تفتیش ہم نے کی، کہیں وہی سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ ان کی شہادت 8 سال بعد ایک شخص پکڑا جاتا ہے۔ طلحہ صابری یہ کہتے ہیں کہ اس کو حسن سکوئر کے قریب اسی مقام پر لے جایا جائے جہاں میرے بھائی کو شہید کیا گیا، اور عام شہریوں سے کہو وہ اس پر پتھر برسائیں۔ اس دوران تفتیش کا ایک پہلو جو ناظرین سے ابھی تک میرے خیال مخفی ہے، وہ آشکار نہیں ہوا، وہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو۔ امجد صابری شہید جو کراچی کی سڑک پر دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن کیا یہ صرف ایک قتل تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہوئی تھی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 22 جون 2016 کے دن اصل میں ہوا کیا تھا، اور ان 9 سالوں میں کیا کچھ تفتیش میں سامنے آتا رہا، اور جو ملزم پکڑے گئے، جو ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا، اس نے اعتراف جرم میں کیا کہا؟ یہ سب حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، کراچی کی تاریخ میں ہم نے بہت سی قتل و غارت دیکھی۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سیاسی شخصیات کے قتل ہوئے، اسٹوڈنٹ لیڈرز کے قتل ہوئے، ایون کہ پولیس افسران کے بھی قتل ہوئے، لیکن آج جس قتل کی ہم بات کریں گے وہ ایک فنکار کا قتل ہے، امجد صابری۔ امجد صابری صاحب کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ وہ ذاتی دشمنی تھی، سیاسی قتل تھا، یا پھر دہشت گردی تھی؟ پر سب اس سے پہلے نا ہم نے کراچی کے جو حالات تھے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ کئی پروگرام، کئی شوز ہم نے ایسے کیے جن میں ہم نے کراچی کے شب و روز بتائے کہ روشنیوں کا شہر کہلانے والا کراچی ایک دم اندھیروں میں کیسے ڈوبا۔ دونوں آپریشن 92 اور 95 کے وہ بتائے۔ لیکن اس دوران حکیم سعید، مرتضی بھٹو، نجیب احمد، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی، بہادر علی اور اب امجد صابری، یہ ایسے واقعات تھے جنہوں نے کراچی کے جو ہستے بستے گھرانے تھے نا، وہ غم و اندوہ میں ڈبو دیے۔ لیکن آج جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، امجد صابری، ان کی جو ہولناک شہادت ہے، ایک ایسی شہادت جو المناک بھی ہے، ہولناک بھی ہے، صفاکانہ بھی ہے۔ اس سے پہلے ذرا یہ فن سمجھ لیں کہ قوالی کیا ہے، قوالی کا فن کیا ہے۔ یہ کچھ 710-12 سال ہو گئے۔ یہ فن جو ہے قوالی، یہ ایک ایسی ایجاد ہے جس کا بانی تصور کیا جاتا ہے حضرت امیر خسرو کو، مغل دور کا۔ مغل دور میں انہوں نے اس فن قوالی کا ردم، اس کی سر، اس کا تال، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ شاعری کے رنگ میں ڈھال کے پیش کیے تھے۔ امیر خسرو بانی کہلاتے ہیں اسی وجہ سے، فاؤنڈر ہیں اس کے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد صابری خاندان جو ہے اس نے پاکستان میں اس فن کو نئی جہت، نیا رنگ، منفرد انداز، محبت اور پیار کے ایقان اور ایفا، یہ سارے جو ہے نا یہ انہوں نے ایجاد کیے اور متعارف کرائے۔ صابری خاندان یہ بانی، جس طرح امیر خسرو بانی ہیں قوالی کے، پاکستان میں جدید طرز کی قوالی کا بانی صابری خاندان ہے۔ آج بھی جب بھر دو جھولی میری، تو مسلمان تو ظاہر ہے ان کی عقیدت ہے، لیکن غیر مسلم بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے موجود ہیں، اب بھی انہیں ری مکس کر کے کتنے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ جدید طرز کے گلوکار، فنکار جو ہیں وہ بھی قوالی کے رنگ ڈھنگ کو بدلتے ہیں، لیکن امجد صابری اور ان کے والد جد امجد
جو غلام فرید صابری تھے ان کا طرز اور لہن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. ایک تو یہ. دوسرا, آپ صابری خاندان کے اس پہلو کو کسی طور فراموش نہیں کر سکتے کہ اس خاندان کا تعلق, اس کے جو جد امجد ہیں وہ تانسین, بابا آدم, موسیقی کے بابا آدم, ان سے ان کا تعلق تھا. اس خانوادے میں 23 دسمبر 1976 کو غلام فرید صابری کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 5 بہن بھائی میں امجد صابری چھوٹے ہونے کے باوجود اس گھر کے سربراہ. غلام فرید صابری قوال کے جانشین بھی وہی ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ فن قوالی میں جو غلام فرید صابری کا رتبہ مرتبہ جو تعظیم تھی وہ امجد صابری میں اسی انداز سے وراثت میں آئی. وہ ایسے انداز میں قوالی کرتے تھے جیسے مسکراہٹ جو ہے نا وہ محبت بانٹتی ہو. اچھا, کبھی آپ نے ان کو لائیو سنا؟ میں نے, مجھے یہ باپ بیٹے کو اور اب تیسری نسل کے مجدد صابر, امجد کا بیٹا مجدد صابری, اس کو بھی, ان تینوں کو مجھے لائیو دیکھنے کا جو ہے نا اعزاز حاصل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا باپ بیٹے دونوں کا, غلام فرید اور امجد صابری, دونوں کی قوالی کا ہر لفظ جو ہے اور ان کی گفتگو کا بھی, قوالی تو ہے ہی ہے نا, فن ہے, لیکن ان کی روٹین کی جو معمولات زندگی کے گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ہر لفظ ان کا رب سے قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول سے محبت کی دعوت دیتا تھا. ابھی کتنا آپ یہ دیکھیں کہ قوالی تو فنی روحانیت ہی ہے نا, عقیدت ہے. روحانیت اور عقیدت سے بھرپور قوالی جس میں رب سے قربت اور اس کے رسول اور آل رسول سے محبت کا درس تھا. یہ اس کی عقیدت اور روحانیت کی وہ منزل جس پہ باپ بھی فائز ہوا, چچا بھی فائز ہوئے, تایا بھی فائز ہوئے, بیٹا فائز ہوا, اور بیٹے کی شہادت کے بعد اس کی تیسری نسل شامل. یہ جو اتنی بڑی تمہید میں نے آپ کو بتائی, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امجد صابری بے ضرر تھا, کسی کے نقصان میں نہیں تھا, نفع میں فائدے میں شامل ہوا بتیرے لوگوں کے. دین کی اس نے جو خدمت کی وہ بھی ایک لازوال کہانی ہے. وجہ اس کی کیا بنی؟ جب شہادت ہوتی ہے, میں پہلے اس کا نتیجہ دے رہا ہوں, جب شہادت ہوتی ہے تو اس کے بھائی طلحہ صابری اور بیٹے مجدد صابری دونوں کا ایک ہی سوال, اور آج وہ پوری قوم بھی وہی سراپا سوال ہے, امجد صابری کو کیوں مارا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے کیا کسی سے زیادتی کی تھی؟ کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو نفرت کو ختم کرتا, محبت کو تقسیم کرتا تھا. ایسے ہی. اب یہی جملہ امجد صابری کا وقت رحلت, وقت شہادت, جب ملزمان حسن اسکوائر کے پاس آئے نا اس پہ حملہ کرنے, تو ان کے پیچھے جو صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, ان کے دوست, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ملزم نے گولی چلائی, دوسرا بائک سے اتر کے قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ تو صابری ہے. اس کو پتہ نہیں تھا دوسرے والے کو کہ یہ اس کو صابری کو مارنے آئے ہیں. اس نے دیکھا صابری ہے. اس وقت شہادت سے پہلے یہی جملہ نکلا امجد صابری کی زبان سے بھی, بھئی مجھے کیوں مارتے ہو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. یہ جملہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اب یہ دل ہلا دینے والی کہانیاں ہیں. امجد کی اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ, ان کے خانوادے کے متاثرین جو شہید کے وارث ہیں ان کا بھی آج سوال یہ ہے کہ کس جرم میں قتل کیا گیا. بئیں ذبحًا قتلت, یہ لفظ ہے عربی کا, کہ اسے کس جرم کی سزا دی گئی, کیوں مارا گیا. آج تک یہ خاموش ہیں. جو جملے سامنے آئے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو وہ کہتے ہیں جی انتہا پسند تنظیموں کے لوگ پکڑ لیے, انہوں نے اقرار جرم کیا کہ یہ ہمارے مذہبی عقائد کے خلاف گفتگو کرتا تھا. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقائد دیے ان کے خلاف یہ گفتگو کرتا تھا. یہ وہ قوالی گاتا تھا جسے نعوذ باللہ وہ شرک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں,
آج گرفتار ہونے والے ملزموں کی زبان سے جو کچھ آ رہا ہے اس سے ذرا پیچھے پلٹ جائیں 20-25 سال پہلے. تب کیا ہوا تھا؟ فرانس، کینز کا ایک ہال، پیرس کے قریب کینز کا ایک ہال، وہاں امجد صابری قوالی پیش کر رہے ہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم. کن لوگوں میں؟ غیر مسلموں میں. انڈین ہیں، پاکستانی ہیں اور گورے ہیں. غالب اکثریت غیر مسلم کی ہے. جب وہ کلام ختم ہوا، کلام کے دوران 2 وقفے ہوتے ہیں. آپ کسی فنکشن میں جائیں یورپ میں تو 2 وقفے لازمی ہوتے ہیں 5-5 منٹ کے، تاکہ مقرر کو، شاعر کو، پیشکار کو، فنکار کو کوئی مہلت مل جائے، تامل. پہلا وقفہ ہوا تو انگریز بڑی تعداد میں ایک دم جھمگٹا لگا کے آ گئے. بیک سٹیج پہ آئے اور ان کے ہاتھ چومے، منہ کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کے وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، انگلش میں، کہ ہمیں نہیں سمجھ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اب ان کے بہت سے لوگ ساتھی جو گئے ہوئے تھے پاکستانی، وہ کہتے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کے محسوسات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ. انہوں نے کہا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اندر. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا یہ پتہ سارا نقشہ کھینچا، منظر کشی کی. انگلش بھی جانتے تھے، کئی زبانیں جانتے تھے امجد صابری نے ان کو سمجھایا کہ یہ اسلام ہے، یہ پیغمبر اسلام ہے. 5 منٹ کے وقفے میں یہ پیغمبر اسلام ہے، یہ اس کی خاصیت خصوصیت ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی صفات ہیں، اور ان صفات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں شاعرانہ انداز میں، وچ از کالڈ قوالی. جب ان کو یہ کہا تو آپ معجزہ دیکھیں اسلام کا. اسلام کا معجزہ یہ ہے کہ 400 کے لگ بھگ غیر مسلم اسی وقت ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا. 5 سے وقفہ 10 منٹ کا ہو گیا، وقفہ ختم ہو گیا. اب ان کے ساتھ تھے طلحہ صابری، ان کے چھوٹے بھائی امجد کے. ان کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے قوالی ختم کی، وجد جاری رہا، لوگ بار بار فرمائش کرتے رہے، ہم واپس ہوٹل آ گئے تو اگلے دن صبح بھی جاگے نہیں تھے، کوئی 50-60 لوگ پھر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک اسی سوچ میں ہیں جو آپ نے وہاں قوالی گائی تھی اور ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، آپ ہمیں اس حوالے سے مزید تبلیغ کریں. تو بھائی کے بقول 1.5 سے 2 گھنٹہ امجد صابری صاحب نے ان کو اسلام اور اسلام کے جتنے مشاہیر ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی، قوالی کا فن بتایا، اور ان کو بتایا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، بنیادی اصول کیا ہے، فروع دین کیا ہے، سارے بتائے. اصول دین، فروع دین دونوں، ارکان بتا دیے، ارکان اسلام ان کو بتائے. تو وہ باقاعدہ داخل ہوئے اسلام میں، اور انہوں نے انہی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. امجد صابری اسلام میں جس بھی طرز کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا سفیر تھا. اس نے تو غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور ہم اس کو شہید کر رہے ہیں اس نعوذ باللہ اس الزام کے تحت کہ وہ شرک کہتا ہے قوالی میں. کئی اس طرح کے واقعات موجود ہیں. وہ کئی غیر مسلموں کے گھر جا کے باقاعدہ تبلیغ اسلام کرتا تھا. قوالی جو ہے نا، وہ روحانیت کی وہ صنف ہے جس کی گفتگو، جس کے الفاظ، جس کا چناؤ، جس کا انتخاب دل سے نکلتا ہے. روحانیت عقل اور نگاہ پہ مبنی نہیں ہوتی. روحانیت تصوف کی وہ انتہا ہے، بلندی ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو کہیں اور محسوس کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن 400-500 افراد کو یہ قوالی سننے کا موقع ملا فرانس میں، انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں اپنے اندر. تو وہ جذبہ پیدا کرنے والا نعوذ باللہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ ایک. دوسری بات، یہ بورن فنکار تھا،
سب سے اہم بات جو میری ریسرچ کی ہے، یہ بورن فنکار تھا، پیدائشی قوالی کا فن. اچھا ایک تو یہ سمجھیں، غلام فرید صابری قوال مرحوم جو ہیں وہ بہت جلدی بچپن میں ان کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ جس طرح چڑیا اپنے بچوں کو چونچ کے ذریعے منہ میں اپنی وراثت ڈالتی ہے نا، دانا نہیں چگاتی، وراثت ڈال رہی ہوتی، تو وہ اسی طرح انہوں نے اپنے فن کی معراج اور میراث جو تھی وہ ان میں منہ میں ڈالی باقاعدہ. کیسے؟ کہتے یہ تھے والدہ اصغری بیگم، والدہ اور والد دونوں ان کو اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے، نماز فجر کے وقت پہلے اٹھاتے، نماز پنجگانہ فجر کی نماز بالخصوص ان کو سکھاتے، پڑھاتے. بچپن میں سکھائی، پھر پڑھانا شروع کی. 6-7 سال کی عمر میں نماز باقاعدہ نمازی بن گیا امجد، بہن بھائی بھی سارے. اس کے بعد پھر ان کو ریاضت کرواتے تھے، ریاض کرتے تھے چھوٹے چھوٹے معمولی سے نا جملے، فقرے، اور جو ان کی بھردو جولی تھی وہ تو 10 سال میں ماشاءاللہ قوالی گالی امجد صابری نے. اس سے پہلے ایک فلم سہارا یا سہارے، کچھ لوگ سہارے کہتے ہیں، سہارا نام اس کا سہارا ہے، انگلش میں اس کو ٹائٹل جو لگا فلم میں، پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی لگی، سہارا. اس کا سہارا فلم میں ایک مرکزی کردار درکار تھا، ریکوائرڈ تھا فلم سازوں کو. انہوں نے غلام فرید صابری سے کہا کہ آپ کا جو 7, 8, 9 سال کا بچہ ہے امجد صابری، ہم اس کو کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اس فلم میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بورن کیسے تھا، یہ پیدائشی فنکار. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، اس کا ٹرائل کر لیں، ٹیسٹ. ان کا نہیں، ہم ٹرائل کر چکے، ہم نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا میں اس کی ماں سے اجازت لے لوں. امجد صابری کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کو ہم اس فلم میں سہارا میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اور رول بھی مین مرکزی رول ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دوں گی. کیوں؟ میرا بچہ ابھی 10 سال کا بھی نہیں ہے، انڈر ایج ہے، اور میں اسے پڑھانا چاہتی ہوں. اگر آج یہ اس شوبز کی دنیا میں چلا گیا تو تعلیم ادھوری رہ جائے گی. اب بٹ صاحب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ تعلیم کیا دلوانا چاہتی تھی ماں؟ کیا؟ وہ چاہتی تھی کہ MBA کر لے. فن میں انٹر ہو گیا، اس کے باوجود MBA کی تعلیم کے لیے پہلے 4 سال مکمل کر لیے تھے. آخر میں جب داغ مفارقت دے گئے والد، جب بڑے صابری صاحب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت اس کا آخری سال تھا، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. ماں کو آج بھی دکھ ہے امجد صابری کی MBA کی ڈگری نہ ملنے کا. لیکن سنیں، ماں نے کہا جی کہ میں اس کو نہیں آپ کے حوالے کروں گی. فرید صابری صاحب کہتے ہیں کہ موقع اچھا مل رہا ہے، بڑی فلم ہے، کاسٹ بڑی ہے اور مرکزی کردار ہے، آپ اس کو دے دیں. انہوں نے کہا نہیں. تو پھر صابری صاحب نے ایک درمیانہ راستہ نکالا. وہ کون سا؟ انہوں نے فلم سازوں سے کہا کہ اسے آپ چائلڈ ایکٹر کے طور پہ لے لیں، مرکزی کردار نہ دیں، چائلڈ ایکٹر لے لیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ فلم سہارا جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ لپے آتی. فلم سہارا کا پہلا جملہ بسم اللہ کے بعد ترانہ، اور اس کے بعد ایک بچے کی آواز میں علامہ اقبال کی وہ شورۂ آفاق نظم جو پاکستان کے ہر سرکاری نجی اسکول میں پڑھائی جاتی ہے ابتدا میں پرائمری جماعت کے بچوں کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب یہ زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، یہ جو بڑی مشہور نظم ہے، یہ فلم کا ابتدائیہ ہے. کس کی زبان میں؟ امجد صابری کی. امجد صابری کی زبان میں. فلم سہارا کو جو شہرت ملی، جو عالمی سطح پہ کئی ملکوں میں چلتی، بعد میں ڈب بھی ہوئی، انگلش میں بھی آیا ورژن اس کا. سہارا فلم جو ہے اس کی ابتدا اس چائلڈ فنکار، جو پیدائشی فنکار، جو غلام فرید صابری کا اصل جانشین تھا، اس کی اس نظم کے ذریعے اس فلم کی ابتدا ہوئی اور ہٹ فلم قرار پائی. یہ اس کا
جو ہونیار کہتے ہیں نا، ہونیار بروا کے چکنے چکنے پات. اب یہ محسوس ہو جاتا ہے، فلم سازوں نے بھانپ لیا، انگریزوں نے بھانپ لیا کہ یہ بڑا فنکار ہے. باپ نے اسے بڑا فنکار بنایا تھا. اچھا، کہتے ہیں انڈیا میں بھی بہت شہرت ملی. بھارت میں جو پذیرائی ملتی تھی صابری خاندان کو، پہلے غلام فرید صابری، پھر بیٹا امجد صابری، اور مقبول صابری بھائی، چچا اس کا، امجد کے چچا، غلام فرید کے بھائی، ان سے چھوٹے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھارت میں چونکہ جنرلی موسیقی جو ہے اس کی قربت بہت زیادہ ہے بھارتیوں کو، عقیدت ہے. عقیدت کے حد تک، بلکہ یہ ہے احترام عقیدت کی حد تک. تو وہاں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ یو پی بہت بڑی ریاست ہے، وہاں ایک محفل سجائی گئی، اور محفل اتنی زبردست تھی کہ 9 کے 10 قوالیاں اس رات میں انہوں نے سنائی. لیکن پھر اچانک خیال آیا امجد صابری کو کہ اوہو، مجھے تو دلی سے بیٹھنا ہے پاکستان واپس جانے کے لیے، تو میری فلائٹ ہے. تو ان سے میزبانوں سے کہا کہ بھائی یہ مجھے جانے دے، فجر کی نماز اذان ہونے والی ہے، تو مجھے تو دلی ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، صبح میری فلائٹ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ اس وقت نہ جائیں، یہ پرخطر راستہ ہے، آج سے 3 گھنٹے کا تو سفر ہے، اور جنگل بیابان ہے، راستے میں ڈاکو چور بہت سرگرم ہوتے ہیں اور آپ لوٹے جا سکتے ہیں. اور آپ کو پتا کہ جب محفل ہوتی ہے نا اس طرح کی عقیدت مندوں کی، تو اس میں پیسہ بھی خاصا اکٹھا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس رقم بھی ہے، تو آپ رات کا سفر نہ کریں، ہم فلائٹ آپ کی تھوڑی آگے کروا دیتے ہیں، صبح چلے جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا تھے یہ بات جلدی کہیں مانتے نہیں تھے، اصرار کرتے تھے اپنی جو بات ان کے ذہن میں ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ابھی جانا ہے. انہوں نے کہا اوکے آپ چلے جائیں، حفظ اللہ کے حفاظت میں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں آپ کی ضد پہ، لیکن آپ کے ساتھ ہمارے 2 پولیس اہلکار اور 2 ادروائز محافظ گارڈ آپ کے ساتھ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ قافلے کی شکل میں چل پڑے. جب چلے تو راستے میں اچانک بریک لگا دی ڈرائیور نے، کوچ تھی بڑی کوچ، وہ بریک لگی. ان کا کیا ہوا؟ محافظ ڈر گیا. ان کا کیا ہوا؟ ان کا جی ایک ڈھابا ہے، وہ میں تھک گیا ہوں، آپ لوگ بھی سارے چائے پئیں، انجوائے کریں. انہوں نے کہا ویرانہ سا ہے. انہوں نے کہا ڈھابا اچھا ہے، چائے پی لیتے. ڈھابے کے آگے رک گئے، رک کے چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے. 4 پائیاں لگی ہوئی تھیں، تخت پوش تھے، بیٹھ گئے سارے. پورا ایک ٹیم ہوتی ہے نا، ایک گروپ ہوتا ہے پورا قوال کے ساتھ. وہ ان کے جو ساتھی تھے وہ سارے بیٹھ گئے. ان کا تھوڑا ریسٹ کر لیں، چائے پانی پئیں گے. وہ ڈرائیور جو ہے وہ چائے کا آرڈر کرنے جاتا ہے باہر کاؤنٹر پہ، جو ڈھابا ہے وہاں جاتا ہے، تو وہاں ٹیپ ریکارڈر پہ قوالی لگی ہوتی ہے بڑی اونچی آواز میں، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو وہ ڈرائیور نے ایسے ہی شرارتن اس نے اسے کہا کہ جی وہ جو ڈھابے والا تھا کہ بھائی یہ قوالی کس کی ہے؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستانی قوال ہے. اس نے کہا کہ آپ کو یہ پتہ ہے یہ پاکستانی قوال کون ہے؟ انہوں نے کہا یار کوئی بھلا ہے، بہت اچھی قوالی گاتا ہے. اس نے کہا آپ کے ہوٹل میں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. جب انہوں نے کہا جی وہ سامنے بیٹھا ہوٹل میں، انہوں نے کہا سچ مچ؟ اس نے کہا جناب یہی امجد صابری ہے، یہ اسی کے باپ نے اور اس نے گائی ہے. کہا اوکے. یہ گفتگو سن رہے تھے وہاں بیٹھے 2-4 لوگ. اب وہ 2-4 لوگ کون تھے؟ جو سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایک گاہک دیا ہے، کسٹمر، کہ ابھی آ گئی ہے ایک پارٹی بڑے کوچ سے اتر رہی ہے، ابھی ان کو ہم لوٹ لیں گے. ڈکیت تھے وہ، ڈکیت تھے، بڑی بڑی مونچھیں، قداور، ڈھاٹے باندھے ہوئے. اب وہ بھی چونک گیا ڈھابے والا مالک، اور یہ اٹھے. انہوں نے کہا کون سا آدمی؟ وہ ڈرائیور ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ ڈاکو سارے آ گئے. انہوں نے کہا ہمیں ڈر یہ تھا، پہلے بھی میزبانوں نے یہ کہا تھا کہ ڈاکو رستے میں ہوتے ہیں، اور ڈاکو تو یہیں بیٹھے ڈھابے پہ. وہ 5-6 ڈاکو اٹھے اور اٹھ کے امجد صابری کے پاس گئے اور گھیرے میں لے لیا، لوٹ لیا. اب یہ ڈکیتی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جدید طرز کی ڈکیتی ہے. ان کو گھیرے محاصرہ کر لیا. جب حصار میں لے لیا تو امجد صابری کہنے لگے بھی کیا ہے، اور وہ سارا واقعہ یاد آ گیا کہ میزبانوں نے 1 گھنٹہ پہلے ہمیں کہا ابھی کہ بھئی آپ سفر نہ کریں، راستہ پر خطر ہے، ڈاکو آتے ہیں. انہوں نے کہا لو جی بھارتی قزاق آ گئے. قزاق کہتے ہیں ان کو، ڈاکوؤں کو وہ قزاق کہتے ہیں. انہوں نے کہا بھارتی قزاق آ گئے. تو وہ کیا کہتے ہیں جو منہ بند، انہوں نے کہا بالکل نہ گھبرائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے،
آپ صرف ایسا کریں کہ جو قوالی لگی ہے وہ آپ ہی کی ہے. اس نے کہا جی میں نے گائی, میرے والد نے گائی, میرے چچا گاتے. اس نے کہا اوکے, میرے تایا بھی یہ گاتے. اس نے کہا بس ہماری ڈکیتی یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ لائیو شو کریں, یہ لائیو کریں. انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا تخت پوش جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اسٹیج بنائیں. وہ ڈھابا جو ہے اس کے نزدیک اسٹیج لگ گیا, ہارمونیم, طبلہ, سرنگیاں, ڈھول سب نکال لیے گئے. پوری محفل سج گئی اور قوالی شروع ہوئی. انہوں نے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 قوالیاں سنی. انہوں نے کہا جی میری فلائٹ ہے. انہوں نے کہا جی آپ بالکل بے فکر ہیں, آپ محفوظ ہاتھوں میں. فٹافٹ 4 قوالیاں سنا کے ان کے ساتھ 2 گاڑیاں اپنی بھیجی کہ آگے 2-3 اور ناکے ڈاکوؤں کے ہو سکتے ہیں, وہ نہ لوٹ لیں, وہ نہ آپ کو لوٹ لیں. ان یہاں کے قزاقوں نے, جو ڈھابے والے قزاق تھے, انہوں نے اگلے قزاقوں سے بچانے کے لیے امجد صابری کو 2 گاڑیاں اپنی ساتھ بھیجیں اور انہوں نے قافلے کی شکل میں ایئرپورٹ تک پہنچایا. ڈاکوؤں کے پروٹوکول میں. اب ڈاکوؤں کے پروٹوکول میں یہ امجد صابری قوال وہاں پہنچے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی دھوم انڈین میڈیا پہ اس قدر تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھارتی قزاقوں نے تاوان میں 4 قوالیاں سنی. میں نے ڈکیتی اس لیے کہا تھا کہ ایسا ڈاکو جو تاوان میں قوالی سن کے قوالوں کو چھوڑے, اس کی عقیدت کا اندازہ آپ کر لیں. تو یہ واقعہ امجد صابری کے ساتھ کئی بار پیش آیا اس طرح کا, جہاں ان کے عقیدت مندوں نے ضد کر کے اصرار کے ساتھ ان سے قوالیاں سنی. اور امجد صابری بے خطر آدمی تھے, بے ضرر بھی تھے, بے خطر بھی تھے. بے ضرر میں نے آپ کو بتا دیا, کسی کا نقصان نہیں کرتے تھے, فائدہ پہنچ جائے. ان کے اہل خانہ یہ کہتے ہیں, میری مجدد صابری سے بات ہوئی, ان کے فرزند ارجمند سے ان کے جانشین بھی ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ پاپا کو فون بھی آ جائے, کوئی شخص کہے جی ہمارے 2 بجے رات کو تشریف لے آئیں, محفل ہے, تو ہم انہیں منع کرتے تھے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, خدا را باہر نہ نکلے. لیکن کہتے کچھ نہیں ہوتا, اللہ مالک ہے. ماں روکتی تھی, بیوی روکتی تھی, وہ چلے جاتے تھے. بچوں کو, بیوی کو اکیلے چھوڑ کے وہ کہتے تھے ایک شخص نے مجھے بلایا ہے, یہ میرا مہمان نہیں, یہ خدا کا مہمان ہے, اس نے قوالی سننی ہے. کوئی پیسہ طے نہیں کرتے تھے کہ کتنے معاوضہ لوں گا میں, مشاہرہ کتنا ہے, کچھ نہیں. صرف ان کو یہ کوشش کر کے کہ اللہ کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں, رسول اور اس کی آل کی خاطر جو ہے نا قوالی گا رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خلش رہ جائے کہ یہ نہ آیا. تو کوشش کرتے تھے ہر جگہ. ویسے تو ان کو 4-5 فہرستیں بٹ صاحب میں نے دیکھی ہیں, 4-5 فہرستیں ایکسٹریمسٹ گروپس کی, جن میں ان کا امجد صابری کا نام شامل تھا. غلام فرید صابری کو کبھی کسی نے ہٹ لسٹ پہ نہیں لیا, ان کے والد کو, لیکن امجد صابری کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا. کہا جاتا ہے کہ قتل سے 3 بار پہلے بھی حملہ ہوا ہے. ان پہ مجموعی طور پر امجد صابری پہ 4 حملے ہوئے, 3 میں معجزانہ طور پہ محفوظ رہے, 4تھا حملہ ان کی شہادت کا باعث بنا. سیکیورٹی کیوں نہیں رکھتے تھے؟ 2 سیکیورٹی اہلکار ان کو ملے تھے. ان کے بیٹے مجدد سے میری گفتگو ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ پاپا نے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے, کس طرح میں ان کو ساتھ رکھوں, یہ بڑے خبیث ہوتے ہیں, یہ خود ہی مار دیتے ہیں, دشمن سے مل جاتے ہیں, مخالف سے مل جاتے ہیں. یہ ڈر تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان پہ 4 حملوں میں 3 بار جو بچے ہیں, ایک بار تو ایسا ہوا کہ یہ اپنے دوست ان کے مسلح تھے, ان کے اسلحہ تھا, پیچھے بیٹھے تھے, یہ جا رہے تھے تو 2 موٹر سائیکل سوار آ گئے, گاڑی کے آگے کھڑے ہوئے اور فائرنگ کی. 2 بونٹ پہ گولی لگی, 1 شیشے پہ لگی, اور یہ لگنے کے بعد انہوں نے پیچھے جو ساتھی تھے ان کے, انہوں نے گنے سیدھی کر لی, فائر کرنے لگے, بھاگ گئے. 1 دفعہ اس طرح بچ گئے. 1 دفعہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس گھر آ رہے تھے اہل خانہ کے ساتھ, تو موٹر سائیکل سواروں نے ان کا تعاقب کیا, اور تعاقب کر کے ان کو جو ہے نا وہ ہٹ کرنا چاہتے تھے.
امجد صابری کے بارے میں ان کے بچوں کا یہ کہنا ہے, ان کی بیوی کا خاص کر, کہ وہ بعض اوقات جب بھانپ لیتے تھے کہ حملہ ہونے والا ہے, دشمن آ گیا ہے, مخالف آ گیا ہے, تو گاڑی بہت سر پر دوڑاتے تھے. ان کی ڈرائیونگ کا فن بھی خوب تھا اور وہ بعض اوقات تیز خود چلاتے تھے. اچھا, پسٹل بھی رکھتے تھے اپنے پاس, لائسنسی, پرمٹ بھی ساتھ تھا. حکومت کی طرف سے بھی ان کے سیکورٹی کا مسائل تھے. تو وہ تیز گاڑی دوڑائی, بچ گئے. اور تیسری بار کیا ہوا, تیسری بار یہ امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے, گاڑی سے نکلے, دروازہ کھلا ہوا تھا ابھی, 5 سے 7 منٹ میں 4 لوگ اندر داخل ہو گئے. اب ابتدائی طور پہ کہا گیا کہ ڈاکو ہیں, لیکن اہل خانہ کیا کہتے ہیں, مجدد صابری کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اندر آ کر نہ ہم سے رقم کا مطالبہ کیا, نہ زیورات مانگے. چور ڈاکو جو کرتے ہیں کہ وہ کہتے کہ کیش کہاں ہے, زیور کہاں ہے, نہیں, گھر میں کوئی اور قیمتی اشیاء, نہیں, کچھ پوچھا ہی نہیں, سوال ہی نہیں دراز کیا کوئی, فقط یہ پوچھا کہ امجد صابری کہاں ہیں. اب جملہ میں نے 4 بار ریپیٹ کر کے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے کیا کہا, کہ جی امجد صابری کہاں ہے. احترام کا اور کسی قسم کی عزت کا کوئی صیغہ نہیں ہے, جمع کا صیغہ نہیں, واحد کا صیغہ. امجد صابری کہاں ہے, اس کا مطلب ہے وہ انتقامی جذبے کے تحت آئے تھے, بندوقیں ہاتھ میں تھی چاروں, ٹارگٹ کلر. یہ 3 بار بچے. اب یہ دیکھیں کہ اتنا نیک پارسا آدمی تھا کہ اس کو اپنی شہادت کا علم ہو گیا 12-14 گھنٹے قبل ہی. یہ 22 جون 2016 کا دن ہے, 16واں روزہ ہے رمضان المقدس کے 16 تاریخ. یہ بلال قطب بڑے معروف مذہبی اسکالر, پریزنٹر, ہوسٹ, اینکر مذہبی, ان سے میری گفتگو بھی اس پہ کئی بار ہوئی ہے. بلال قطب کا شو تھا, یہ وہاں گئے اور وہاں شو میں پرفارم بھی کر رہا تھا, بیٹھے ہوئے تھے. فصیح الدین سہروردی بٹ صاحب بہت بڑا نام ہے شاعری کا, نعت گوئی کا, اور اس سے بڑھ کے تحت اللفظ پڑھتے ہیں. ان کا کلام سنا تو ان سے رہا نہ گیا. ابھی ان کی باری نہیں تھی, سہروردی صاحب اپنا کلام سنا رہے, ان کی باری نہیں آئی ابھی. امجد صابری اچانک فرتے جذبات میں اٹھتے ہیں, مائک لگاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اسٹیج پہ. ابھی ان کو بلایا نہیں گیا. بلال قطب یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ان کی شخصیت اور قد کے مطابق سب سے آخر میں پرفارم کراؤں گا. اچھا, ٹی وی شوز میں بہت جاتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی مخالفت بھی بے انتہا ہو گئی تھی. عزت جو ملی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. کیسے تھی بڑی مصیبت؟ والدہ جو ہیں وہ منع کرتی تھیں, ان کی والدہ ان کو منع کرتی تھی کہ بیٹے اتنا شوز نہ کیا کرو, نظر بد سے خدا تمہیں محفوظ رکھے. انہوں نے کہا ماں جو دن لکھا ہے اللہ کی طرف سے قسمت میں ہے, اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ کہہ کے گئے. یہ بلال قطب کے شو میں سہروردی صاحب کی نعت کے بعد مائک پکڑا اور بلال قطب نے فرمائش کی کہ وہ 2 اشعار سنائے. انہوں نے 2 اشعار سنائے اور ان 2 اشعار میں آپ وہ پورے کا پورا پروگرام سن لیں. ناظرین نے دیکھا ہوگا آخری شو ان کا. اس شو میں جو انہوں نے کہا اس کا دوسرے معنوں میں اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. اپنے نبی سے مخاطب ہو کر امداد کے طلبگار تھے اور یہ کہا کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب. اب اندازہ آپ لگائیں, قبر کا تذکرہ, موت کا تذکرہ کب کر رہے ہیں؟ صبح صبح سحری کے نشریات میں, 16ویں روزے کی نشریات میں, اور افطاری سے پہلے دنیا سے کوچ کر گئے, شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. آئے ہائے ہائے, دیکھیں موت کا کیسا اس کو علم ہوا ہے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ. اب یہ جو اشعار تھے 2, یہ سننے کے بعد دھاڑے مار کر لوگ رو رہے, دھاڑے مار کر. ابھی کوئی شہادت کا, ابھی کوئی گولی کا, فائرنگ کا کوئی تذکرہ نہیں.
خود بھی زار و قطار رو رہے ہیں, ہر آنکھ اشک بار ہے. اور بلال قطب یہ کہتے ہیں, کئی بار اس نے کہا بلال قطب کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے بھی ضبط نہیں کیا گیا, میں اپنے شو میں اتنی رقت میں نے کبھی نہیں دیکھی, اتنی زبردست رقت ہوئی, سب رو رہے تھے اور انہوں نے 4 اشعار پیش کیے. پروگرام ختم ہو گیا. بہتے آنسوؤں اور چھلکتی نگاہوں کے ساتھ یہ لوگ چلے گئے. یہ واپس جاتے ہیں, گھر آرام کرتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں. افطار شو مایا خان کا بڑا مشہور شو تھا, اس میں کمٹمنٹ تھی, وہاں جانا تھا. گھر جا کے آرام کیا, تیار ہوئے, شو میں جانے کے لیے نکلے حسن سکیر کے پاس. اب جو ان کا آبائی گھر تھا لیاقت آباد میں 3 مرلے کا, اس کے 3 پورشن تھے, بہن بھائی چچا اکٹھے رہتے تھے. انہوں نے کئی بار یہ کوشش کی کہ میں گھر چینج کر لوں, تو ماں یہ کہتی تھی کہ تیرے باپ نے مجھے یہ وراثت میں گھر دیا ہے, یہ میری جاگیر بھی ہے, جائیداد بھی ہے, میں یہ نہیں چھوڑوں گی. تو تب یہ کہتے تھے کہ ماں میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں یہیں رہوں گا. اچھا آپ کو یہ معلوم ہے, ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں, اور 2 شادیوں میں بھی ایک انفرادیت تھی. اچھا, کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے وقفے سے کی ہے. اگست میں ایک شادی, ستمبر میں دوسری شادی. اب یہ پتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ماں نے کہا, ماں کی حکم عدولی نہیں کرتے تھے, شو کر کے آتے تھے, پرفارمنس کے بعد آتے تھے, سب سے پہلے کام کیا کرتے تھے, ماں کے پاؤں داپتے تھے, کندھے دباتے تھے, ان کو فریش کرتے تھے, سو رہی ہوں جگا کے ان سے دعائیں لیتے تھے. ماں سے اتنی عقیدت محبت. یہ کہتے ہی ہیں کہ ماں نے منع کیا کہ بیٹے میں نہیں جاؤں گی, انہوں نے کہا میں بھی یہی رہوں گا. اب ماں نے کہا کہ شادی فلاں جگہ پہ کر لو. یہ بٹے سٹے کی شادی تھی. کس طرح؟ ان کا جو مطلب ماموں سے شادی, ان کی بہن کی, پھپھو کی اور ماموں سے شادی ہوئی. یعنی غلام فرید صابری کی بہن اور ان کے بردر ان لا, ان کی شادی تھی بٹے سٹے, تو ان کے بھی بچی اس کے ساتھ. تو یہ امجد صابری نے ماں کا کہا نہیں ٹالا اور ماں کی کہنے کی پرپوزل کے مطابق شادی کی. لیکن ایک شرط رکھی کہ ماں میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر رہا, آپ کی مرضی سے شادی کر رہا ہوں, لیکن دوسری شادی اپنی مرضی کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک شادی انہوں نے کر لی خاندان میں, کزن میرج ہو گئی. اگلے ہی مہینے اپنی پسند کی شادی کر لی, لیکن خواہش ظاہر کیا کی ماں کے آگے, اور پہلی بیوی کو سب کو اعتماد میں لے کے شادی کی. ان سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو 2nd فلور پہ کمرے ہیں 2, ان میں ساتھ ساتھ رہیں دونوں, میری بھی ایک بات. اب مجدد یہ کہتے ہیں کہ میرے والد 10-12-15 روز ایک کے پاس رہتے, 10-15 روز 2 ہفتے 3 ہفتے ایک کے پاس رہتے. ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی تھی, لڑائی جھگڑا, مطلب تھوڑے سے ابتدائی معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہوئے ہوں گے, لا محالہ ہر گھر میں ہوتا ہے. وہ ان کے خانگی معاملات کو تھوڑے سے اختلافات کا شکار رہے, لیکن بعد میں پھر قابو پا لیا, اکٹھے رہے. یہ علیحدہ بات ہے, کیونکہ وہ دوسری شادی نہ اگر بٹے سٹے والی کامیاب نہ ہوئی تو اس پہ بھی اثرات اس کے پڑے, ڈائیورس بھی ہوئی. لیکن اپنے بچوں کو اپنے نہایت قریب رکھتے تھے. ماں نے کہا جی میں گھر نہیں چھوڑوں گی, انہوں نے کہا جی اوکے. ماں کی رضا کے ساتھ رضامندی کی اور گھر وہی رکھا آخر وقت تک. عاطف اسلم والا کیا قصہ ہے؟ عاطف اسلم کو بڑا پسند کرتے تھے. عاطف اسلم کی 2-3 بار انہوں نے مختلف پبلک گیدرنگز میں جو ہے تعریف کی. وہ کہتے یہ ہیں کہ عاطف اسلم کوک اسٹوڈیو کرتے تھے, نامور گلوکار ہیں, عالمی شہرت یافتہ. وہ ان کے پاس گھر آئے اور آگے کہتے ہیں حضرت صاحب کہتے ہیں, بڑا فنکار تھا, استاد فنکار. انہوں نے کہا آپ کا خانوادہ بڑا ہے, آپ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں, آپ کے چچا بھی تھا بھی سب بڑے قوال ہیں, میں چھوٹا فنکار ہوں. مجھے آپ کی ایک قوالی جو ہے, آپ جانشینی تھی ان کے پاس باپ کی, غلام فرید کی, جو باپ کی وراثت میں جانشینی میں قوالی ملی, وہ میں گانا چاہتا ہوں کوک اسٹوڈیو. اب انہوں نے تعامل نہیں کیا, انہوں نے کہا بیٹے بخوشی کا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. وہ ریمیک کیا کوک اسٹوڈیو کی پاپولر ترین آئٹم, پاپولر ترین
اب یہ الگ گفتگو ہے, یہ بحث ہوئی بعد میں کہ آیا کوک اسٹوڈیو نے یا عاطف اسلم نے اس قوالی کی رائلٹی ان کو دی کہ نہیں دی, ان کے اہل خانہ کو دی کہ نہیں دی. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ رائلٹی ملتی رہی, اور ہر چیز کی رائلٹی, غلام فرید صابری قوال, امجد صابری کے ہر شے کی رائلٹی ان کو ملتی رہی. اب یہ عاطف اسلم کے حوالے سے جب لوگوں نے ان سے پوچھا, یہی متنازع بات جو کہ لوگوں نے پھیلا دی, پروپیگنڈا کرنا, بہت سے پروپیگنڈے ہوئے اس حوالے سے, ان کے حوالے سے. امجد صابری کے حوالے سے کہا جی کہ ان سے قوالی لے لی اور اس کے رائٹس لے لیے, کوک اسٹوڈیو نے رائلٹی نہیں دی. لیکن جب ان سے سوال کیا گیا پبلکلی کئی بار کہ امجد صابری صاحب یہ آپ کی جو قوالی گائی ری میک کر کے, یہ اجازت آپ نے دی؟ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا عاطف اسلم کو دی؟ انہوں نے کہا اس کی رائلٹی آپ کو ملی؟ انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ ملی یا نہیں ملی. وہ کہتے بھائی عاطف اسلم بہت بڑا آدمی ہے, عالی ظرف ہے, یہ جملے ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں, وہ عالی ظرف ہے کہ اس نے مجھ سے آ کے دریافت کیا, اجازت لی باقاعدہ کہ میں آپ کے باپ کی, آپ کی قوالی کو ری میک کرنا چاہتا ہوں, کوک اسٹوڈیو میں پیش کروں گا. میں نے ان کو اجازت دی اور بڑی برضا و رغبت دی. تو اب یہ سوال کہ رائلٹی ملی کہ ملی, یہ عبث ہے. اور میرا یہ بعد میں تحقیق کے ذریعے پتہ چلنا, وہ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ رائلٹی ملتی رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو کسی کے نفع میں ہو سکتا ہے, نقصان میں نہیں ہے, کسی کی تعریف کرتا ہے, بد تعریفی نہیں کرتا, روحانیت کا پیروکار بھی ہے, اس کا پیغمبر بھی ہے. یہ ساری باتیں اس میں بدرجہ اتم موجود تھی. لیکن سوال وہی پہلے والا کہ کیوں مارا گیا, قتل کیوں کیا گیا. یہ جب بلال قطب کے سے فارغ ہو کے آئے, شام کو مایا خان کا تھا, 16 رمضان, یہ مایا خان کے جا رہے تھے غریب آباد کے نزدیک حسن سکوئر کے پاس ہی. وہاں اب اس میں تھوڑا سا ابہام ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سے 4 افراد تھے, لیکن میری ان کے بیٹے سے, ان کے بھائی سے اور دیگر افراد سے جو گفتگو ہوئی, جو ریسرچ کی, جو موقع پہ رپورٹرز گئے جنہوں نے کور کیا ایونٹ کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت ایک باقاعدہ قافلہ بنایا گیا اس روڈ پہ, جس میں رکشہ, ٹیکسی, موٹر سائیکلیں, گاڑی, ہر چیز شامل کی گئی کہ ان کو گھیرا جائے اور پورا گھیرا تنگ کر کے ان کی گاڑی کو روکا جائے. مایا خان کے شو میں جاتے وقت ابھی یہ اسٹوڈیو نہیں پہنچے تھے. راستے میں اس قافلے نے, جس میں 11 سے 13 افراد, بعض روایات کے مطابق 11 اور بعض کے مطابق 13 افراد مجموعی طور پہ ڈرائیور سمیت 13 افراد نے ان کی گاڑی کو گھیرا, اور گھیر کے ایک بائک سوار منہ پہ لپیٹا ہوا تھا, اس نے ان کی سیٹ سے آ کے ان کو فائر مارا, پھر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی, اور یہ یقین کیا کہ دم توڑ چکے. تب وہاں سے گئے اور دکھایا یہ گیا, ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. تو ٹریفک ایک مصنوعی تھی, آرٹیفیشل ٹریفک کا ایک رش دکھایا گیا, ٹریپ کر کے ان کو گھیر کے مارا گیا. آپ نے پہلا سوال کیا تھا کوئی خاندانی, کوئی سیاسی, کوئی جھگڑا, کاروباری, یہ کچھ نہیں تھا. میری تمام تر ریسرچ کے مطابق یہ 100% انتہا پسند گروپوں کی کارروائی تھی, جو دہشت گردی کا 100% شاخسانہ ہے, 100%. اب ایک اور بات, یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. ماں کو اور بیوہ کو ٹی وی کے ذریعے پتہ لگا کہ ایک ایسی آواز جو محبت اور چاہت بکھیرتی تھی, وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی. میں کہتا ہوں کہ یہ امجد صابری کے جسم سے روح نے پرواز کی. جسم گیا, نہ اس کی آواز گئی, نہ قوالی گئی, نہ روحانیت گئی, سب ابھی تک موجود ہے. مجدد صابری کیا ہے؟ امجد صابری کی آواز ہے,
غلام فرید صابری کی آواز تھی امجد صابری. امجد صابری کی آواز مجدد صابری موجود ہے. پھر جو یہ ایک دوسرا چچا طلحہ صابری وہ موجود. یہ آواز زندہ ہے امجد صابری کی. لیکن ایک بات پھیلائی گئی اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک عذاب بنا رہا. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بڑے تنگ آئے اس بات سے. کیا ہوا کہ ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ جی ان کا کاروباری معاملات کیا تھے. بہت صاحب حیثیت تھے, خدا نے ان کو بہت دیا تھا امجد صابری کو. رہے 3 مرلے کے گھر میں لیکن دولت مند تھے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کے پراپرٹی ٹائکونز, پراپرٹی ڈیلرز, ان کے ساتھ تعلقات تھے. اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد بٹ صاحب یہ تھی کہ ایک کمرشل ایڈورٹیزمنٹ ریلیز ہوا جس میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی پروموشن تھی. یہ برانڈ انویسٹر تھے. یہ برانڈ انویسٹر تھے. اٹ واز پیڈ آئٹم تھا. وہ ریلیز ہوا, بڑا پاپولر ہوا, سوسائٹی ہاتھوں ہاتھ بک گئی. لیکن ان کے کچھ دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, جس طرح لوگ فائلیں خرید لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے تھے سوسائٹی میں, انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اس میں, لیکن ان کی شہادت کے فوری بعد وہ سوسائٹی والے انویسٹرز بھاگ گئے. جو سوسائٹی کے کرتا دھرتا تھے وہ روپوش ہو گئے. اس کی وجہ سے اس بات کو تقویت ملی کہ یہ پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک رہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں. اگر رہے بھی ایون تو میں نے ان کے اہل خانہ سے کہا آپ کیوں ڈیفینسو ہوتے ہیں اس پہ. اگر رہے بھی, اگر تھے ایکٹیو پارٹنر, انویسٹر تھے, تو وہ انویسٹمنٹ واپس کیوں نہیں ملی؟ ایک تو یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ سیاسی رنجش کی بنا پہ قتل کیا گیا. یہ بہت عرصے تک ایک سیاسی تنظیم کراچی کی, جس کا کراچی پہ پورا غلبہ رہا, ساری سیٹیں جیتی, قومی اسمبلی کی, صوبائی اسمبلی کی, ضلع ناظم بھی ان کا, میئر وہ بھی ان کا, ایم کیو ایم. ان کا بہت گہرا تعلق صابری صاحب کا ایم کیو ایم سے تھا. اور بہت سارے شوز جو ہیں ان کے کہنے پہ کیے. شوز کی انکم میں سے چندہ بھی دیتے رہے, یہ بھی موجود. لیکن جب ایم کیو ایم حصے بخروں کا شکار ہوئی تو انہوں نے اس دوسرے حصے کے ساتھ مل کے انہیں بھی فنڈنگ کی. فنڈنگ سے مراد ہے چندہ دیا. تو پرانی تنظیم کے کچھ لوگوں کو یہ ناگوار گزرا. انہوں نے ان کو تھریٹس بھی کیے اور یہ بھی پتہ لگا کہ اس تنظیم کی ہٹ لسٹ میں بھی ان کا نام تھا. یہ بات درست ہے. کئی لوگوں نے تصدیق کی جو بیرون ملک ہیں. لندن سے ایک میرے دوست سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. یہ ایم کیو ایم کے قریب بھی رہے, دوسرے دھڑے سے ملے. اب تو ہر دھڑا اکٹھے ہو گئے, دونوں اکٹھے ہو گئے. لیکن جب دوسرے دھڑے سے ملے تو پہلے والوں کو افسوس ہوا, اور جب انہوں نے اس دھڑے کو پروموٹ کیا تو وہ ایک دھڑا ناراض ہو گیا. یہ معاملات چلتے رہے. لیکن قتل کی وجہ جو تفتیش کے بعد سامنے آئی وہ انتہا پسند گروپ ہی تھا جس نے ایسا کیا. اب ان کی اور ایکٹیویٹیز پہ بھی غور کیا گیا تفتیش کے دوران. کس نے کی؟ حساس اداروں نے تفتیش. سی ٹی ڈی, صوبے اور وفاق کے قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے یہ تفتیش کرتے رہے. اس دوران تفتیش کا ایک پہلو جو ناظرین سے ابھی تک میرے خیال مخفی ہے, وہ آشکار نہیں ہوا, وہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. پولیس نے ایک پہلو کو ایک اہم تفتیش کا نقطہ سمجھ کے اس کے تمام جتنے آسپیکٹ ہو سکتے تھے ان کو اکٹھا کیا, اور وہ تھا کہ انہوں نے ایک الیکشن لڑا کراچی آرٹس کونسل کا. یہ کراچی آرٹس کونسل کے بڑے سرکردہ ممبر تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب کی وفات کے بعد, غلام فرید صابری کی وفات کے بعد, پہلی پرفارمنس جانشین کے طور پہ جس میں جانشینی کا تاج پہنایا گیا وہ بھی آرٹس کونسل میں کی تھی. انہوں نے آرٹس کونسل کا الیکشن لڑا. اس وقت کے گورنر ہاؤس سے ان کے مخالفین کو سپورٹ کیا گیا. یہ تفتیش بتا رہا ہوں آپ کو ایک ادارے کی. اس ادارے کے افسر کی بات ہوئی میری, وہ یہ کہتے ہیں کہ تفتیش ہم نے کی کہ کہیں وہی سلسلے کی کڑی تو نہیں ان کی شہادت. تو پتہ یہ لگا
کہ گورنر ہاؤس ان کے مخالف امیدوار کو سپورٹ کر رہا تھا اخلاقی، مورلی، فزیکلی، فنانشلی، مین پاور کی، ہر طرح کی سپورٹ۔ اب دوسرے معنوں میں آرٹس کونسل کا الیکشن ایک گروپ کے لیے گورنر ہاؤس سے لڑا جا رہا تھا، اور یہ کون تھے؟ مخالف امیدوار۔ یہ جو سیاسی رقابت تھی، ثقافتی رقابت تھی، الیکشن کا جو دورہ تھا، اس میں ان کے جو معاملات تھے اس پہ غور کیا گیا دوران تفتیش، لیکن پولیس نے اس بات کو خارج امکان قرار دیا۔ خارج امکان کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی پرانی مخالفت، دشمنی، انتخابی سیاست جو ہے اس کی وجہ سے یہاں تک جایا جائے۔ پولیس اس دوران تفتیش میں جن لوگوں کو گرفتار کرتی ہے ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے، ایک تو ان کا بالکل تیسری گلی میں ہمسایا تھا، قریب اسی علاقے میں، لیاقت آباد، وہاں کے رہنے والا، اس کو پکڑا، اس نے ایک نام لیا، اس نے ایک نام لیا، اس طرح پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کیا۔ چاروں میں سے ہر شخص سے الگ الگ تفتیش کی گئی، مشترکہ کی گئی، اقرار جرم کر لیا انہوں نے۔ اقرار جرم کے 8 سال بعد ایک شخص پکڑا جاتا ہے جس کا تعلق ایک انتہا پسند تنظیم سے تھا، اس کو قاسم، اس کا نام تھا۔ قاسم کو جب پکڑا تو قاسم رشید، اس کا نام پورا، قاسم رشید نے یہ کہا کہ میں نے منصوبہ بندی کی تھی جیل میں رہ کے، ماسٹر مائنڈ تھا جیل میں گرفتار تھا، اس پہ بڑی بڑی شخصیات کے قتل کا بھی الزام تھا۔ اس نے اس کو پکڑا ایک حساس ادارے نے، حساس ادارے کی ٹیم کو تانے بانے ملے ان 4 گرفتار ملزمان سے جن کے ذریعے قاسم رشید کو گرفتار کیا۔ وہ کافی شہروں میں مطلوب تھا پولیس کو، مختلف انتہا پسندی کے واقعات میں، جس نے یہ انکشاف کیا کہ امجد صابری کو میں نے قتل کروانے کے لیے اس لیے منصوبہ بندی کی کہ یہ ہمارے عقائد کے خلاف قوالیوں میں کچھ شخصیات کے نام لیتا تھا جو مقدس شخصیات ہیں۔ اس نے دوران تفتیش اہانت، بہت توہین آمیز اہانت والے جملے استعمال کیے بڑی برگزیدہ شخصیات کے حوالے سے، جس میں پولیس نے تانے بانے جب ملائے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعتاً اسی گروپ کا ہی کارنامہ ہے۔ لیکن اس پہ ملا جلا رد عمل دیا متاثرہ خاندان نے، صابری فیملی نے۔ آپ کی بات ہوئی اس بارے میں؟ میری ہوئی، میری مجدد سے بات ہوئی، مجدد صابری بیٹے سے، اور بھائی جو ان کے ہیں وہ کئی برسر عام کہہ رہے ہیں، انہوں نے کئی بار کہا، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں طلحہ صابری یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے سامنے تو لایا نہیں گیا ملزم کو کہ واقعتاً یہ ماسٹر مائنڈ ہے، اور اگر ہے ادارے تفتیش کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہی ماسٹر مائنڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو حسن اسکوائر کے قریب اسی مقام پر لے جایا جائے جہاں میرے بھائی کو شہید کیا گیا، اور وہاں اس کو اس طرح کی قرار واقع سزا دی جائے، اس کو عدالت کے ذریعے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ماورا عدالت ہو، عدالت کے ذریعے یہ سزا دلوائیں، اور اس کو دوسروں کے لیے سبق بنانے کے لیے امجد صابری کوئی اور دوسرا جو ہے وہ اس دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا نشانہ نہ بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس کو لا کے سر عام پھانسی دی جائے، مارا جائے، اور عام شہریوں سے کہو وہ اس پر پتھر برسائیں، سنسار کریں، اس کو تماشا دیکھیں اس کا، اور اس سے یہ سوال بھی کیا جائے کہ تو نے امجد صابری کو کیوں مارا یا کیوں مروایا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں مطمئن ہوں، اداروں نے ہم سے بہت تعاون کیا۔ میں نے پوچھا کہ جی آپ کے تحفظ کا کیا؟ انہوں نے کہا حکومت ہمیں سیکیورٹی بھی دے رہی ہے، ہمارا خیال بھی رکھ رہی ہے، بہت سے معاملات ہیں، مطالبات بھی اس نے کیے بھائی، لیکن فی الحال اس نے اتنا کہا کہ ہم اب تک کی تفتیش سے مطمئن ہیں، اگرچہ بہت وقت لگ گیا، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے ایک، جہاں جہاں ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، 2 کو سزائے موت دی دہشت گردی کورٹ نے،
اور جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے بطور آرمی چیف ملٹری کورٹ کا فیصلہ تھا نا, اس کی توثیق بھی کی فیصلے کی. 2 کو سزائے موت دی, باقیوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. اب یہ ایک نیا ملزم بھی آ گیا, اس کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے. اب جب تک ہر ایک کا ٹرائل مکمل نہیں ہوگا سزا پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے. تو اپیلوں میں جائیں گے وہ لوگ. یہ اپیلیں جو ہیں نا وہ کہتے یہ ہیں ان کے برخوردار شہید کے کہ مجدد کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تفتیش کے لیے عدالت میں یا جہاں بھی کہیں جیل میں ہمیں شناخت کے لیے بلایا جائے, ہماری موجودگی میں اقرار جرم کروایا جائے, عدالت میں 164 کا بیان ہو, اور اس کے بعد جو اپیلیں جس اسٹیج سے جانی ہیں, جہاں جہاں تفتیش ہونی ہے, وہاں ذرا برق رفتاری سے اس مقدمے کا ٹرائل ہو, انصاف ملے, ہمیں انصاف ملے. کیوں؟ اب وہ جو ان کے بھائی ہیں طلحہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ امجد صابری کے بچے میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ چچا ہمارے باپ کے قاتل کون ہے, ہمیں انصاف کب ملے گا؟ تو کہتا ہے سوائے میری آنکھوں سے آنسو جھلکنے کے میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا. میں کیا کہوں ان کو؟ آپ کو یاد ہے کہ بالاج کے قتل کیس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ امیر مصب کو بھی یہی کہتے ہیں. امیر مصب کہتا ہے جی کہ مجھے بچوں نے جب سراپا سوال بنتے ہیں, میری آنکھوں کے سامنے تصویر آتی ہے میرے بڑے بھائی بالاج کی, تو میرے پاس اس کے بچوں کے لیے, یتیم بچوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا کہ تیرے باپ کے قاتل کہاں ہیں, کون ہے, کچھ نہیں پتا. تو یہ جو بات ہے نا, یہی سوال امجد صابری کے بچے آج یہ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں قوم کے ہر فرد کا یہی سوال ہے کہ امجد صابری کے قاتل کون تھے. دیکھیں ہم کئی کیسز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ پتہ لگنا چاہیے, پبلک کرنی چاہیے بات کہ کس نے مروایا, کیوں مروایا, کون موقع کا ملزم تھا. اب اس امجد صابری کے کیس میں موقع کے 4 ملزم, منصوبہ ساز 1, 5 اور 2-3 سہولت کار. یہ پولیس ان سے تفتیش کر رہی ہے. کچھ کی رپورٹس بن گئی ہیں, کچھ کی سزائیں ہو گئی ہیں. نیا قاتل جو منصوبہ ساز پکڑا گیا قتل کا, مین مرکزی ملزم جسے کہا گیا ہے, وہ قاسم رشید, اس سے تفتیش جاری ہے. اس کے بیانات عدالت میں جرا, یہ وہ سارا پروسیس ہونا ہے. تو جب وہ پکڑا گیا لیٹسٹ, تو پھر ایک نئی بات آ گئی, 8 سال کے وقفے سے پکڑا گیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہے پولیس کی, اداروں کی, کہ اتنی تاخیر. جب آپ کو موقع کے دیکھیں پلیس آف اکرنس پہ جنہوں نے فائر مارا وہ تو گرفتار ہو گئے. CCTV فوٹیج تھی, واقعاتی شاہدیں تھی, بندے اینی شاید موبائل ڈیٹا تھا, اینی شاید بیٹھے ہوئے, منصوبہ سارا. پھر وہ گاڑیاں ساری قابو آ گئیں جو مال مقدمہ ہے. اس وقت مال مقدمہ وہ گاڑیاں ہیں جن گاڑیوں پہ وہ سوار ہو کے ایک پورا ٹریفک کا غول بنا کے آئے تھے, ٹریپ کیا تھا. یہ سارے کچھ قابو آ گئے. جب یہ سارے قابو آ گئے تو مرکزی ملزم کی گرفتاری میں اتنی تاخیر ہے. 8 سال کا عرصہ بڑا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں 2016 اور 2025 اب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ 9 سال بیت گئے. اگر 9 سال میں امجد صابری کے غمزدہ اہل خانہ کو انصاف کی یقین دہانی نہیں ہو سکی, آفرین ہے اس خاندان پہ. اب بھی صابری خاندان صابری ہے نا, صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بلکہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. اطمینان اس حد تک انہوں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں, تحفظ بھی صحیح ہے, سیکورٹی صحیح دی جا رہی ہے, حکومت تعاون کر رہی ہے. ایک مطالبہ ان کے بیٹے کا ہے. وہ کیا؟ وہ مجدد صابری کا, اور میرا خیال ہے بہت صحیح ہے. مجدد امجد صابری یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا, سندھ حکومت نے, صوبائی حکومت ان کی, پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے, طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے والد امجد صابری کے نام پہ امجد صابری اکیڈمی, پرفارمنس اکیڈمی, وہ قائم کی جائے گی. کچھ ابتدائی مراحل طے ہو گئے, فنڈز کی ایلوکیشن باقی ہے, یا جو بھی مرحلے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے چینل کی وساطت سے, ہم سنو ڈیجیٹل کی وساطت سے حکومت سندھ سے بالخصوص یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم یہ اکیڈمی جو آپ نے اناؤنس کی تھی وہ وعدہ ایفا کیا جائے. بلکہ میری تو صدر مملکت آصف زرداری سے اپیل ہے کہ وہ تو انہی کی حکومت ہے وہاں, وہ خود اس میں دلچسپی لیں. اور یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے, میری 3 سال پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی مجدد سے, تب بھی وہ یہی بات کرتے تھے. دیکھیں نا ان کا مطالبہ تو اسی وقت جب وہ وہاں حکمران صوبائی گئے تھے, پرائم منسٹر بھی گئے تھے, سارے گئے تھے لوگ. وہ جب گئے تھے ان کے متاثرہ گھر میں, تو وہاں اس 3 مرلے گھر جو ہم نے اب ذکر کیا آپ کو لیاقت آباد کا,
اس گھر میں یہ اعلان کیا گیا تھا صوبائی حکومت کی جانب سے کہ ہم ان کے نام کی ایک فن اکیڈمی بنائیں گے، فنکار اکیڈمی. تو اس بات کو تو آج 2016 اور 25 9 سال تو گزر گئے. 9 سال میں وہ مطالبہ ان کا نہیں ہے. یہ حکومت کا اعلان تھا، اس اعلان کی تکمیل میں 9 سال لگ گئے. اب یہ ان کا مطالبہ بن گیا ہے. اب اہل خانہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ کے نام پر وہ اکیڈمی قائم کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی خدمت ہوگی حکومت کی. صوبائی حکومت کی بڑے کام کیے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں. انہوں نے تو وہاں سندھ میں ہیلتھ میں ایجوکیشن میں، اور یہ تو ایشو ہی ان کا ہے. ثقافت جو ہے، کلچر جو ہے، یہ تو ان کا ایشو ہے. اب جو سائیں قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کلچر کی جتنی خدمت کی تھی، اور پھر یہ جو آج کل ہمارے وزیر اطلاعات ہیں یہ بڑے فن کے دل دادا ہیں. تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنا وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ایفا کریں، بلکہ اہل خانہ کو گاہے بگاہے بلا کے فن کے حوالے سے ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، اور اس خاندان کی کفالت، اس خاندان کی سرپرستی یہ حکومت کا فرض اولین ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ صابری خاندان نے صرف فن قوالی نہیں، پورے فن ثقافت کو جو عروج و بام بخشا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ روحانیت کی اکیڈمی ہے یہ خاندان. تو جو روحانیت کے اتنے قریب تھے ان سے روحانی رشتہ جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. یہ تھی امجد صابری شہید کے قتل کی وہ دل دہلا دینے والی کہانی جس نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا. لیکن آج بھی ایک سوال ہمارے دلوں میں زندہ ہے کہ اس بے گناہ آواز کا کیا قصور تھا جو اس کو چپ کروا دیا گیا.